عمران خان کو آپ کے خیال میں نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے نہیں ہٹانا چاہیے تھا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہٹانا اس وقت ان کو ضروری ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے بھی ووٹ لیکن کیا تھا؟ یس، ہٹانا ضروری ہو گیا تھا اس لیے کہ جو پلاننگ کی جا رہی تھی وہ تو یہ پورا سسٹم بدلنے جا رہے تھے۔ جی اس وقت جو جنرل فیض جو پلان لے کر آئے تھے اور جس پلان پر کوشش تھی کہ اس پر عمل ہوگا، انہوں نے آرمی چیف بننا تھا۔ اس کے بعد اس ملک کے اندر صوبوں سے اختیارات لینے جا رہے تھے۔ یہ اس ملک کے اندر شاید ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہٹانا تو ان کو ضروری تھا، لیکن ہٹانے کے بعد فوری طور پر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے تھا۔ الیکشنز کی طرف نہیں گئے، وہ 1.5 سال عرصہ ان کو مل گیا، اور اس کے دوران پھر ان کے کیسز آ گئے، ان کو سزائیں ملنا شروع ہو گئی۔ تو وہ ایک سمپتھی فیکٹر جو ہے، جی خاص کر ہماری پختونوں میں، دیکھیے پختون مزاجن جو ہے نا، یا بہت بہادر آدمی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، یا اگر کسی پہ وہ سمجھے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے یا مظلوم ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی تو پی ٹی آئی کا جو ایڈیشنل سپورٹ میری، میں نہیں کہتا کہ یہ سارا ووٹ ہمدردی کا تھا۔ پی ٹی آئی ابھی بھی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، لیکن جو اتنا ووٹ ان کو ملا ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اس ہمدردی کا تھا، جس ہمدردی کی بنیاد پر ان کو ووٹ ملا ہے۔ اچھا، باقاعدہ پیغام ملا کہ آپ کر سیٹ لیں؟ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ہم نے نہیں کی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ یہ پیغام کہاں سے آیا تھا اور پھر آپ کی پارٹی نے کیا سوچا؟ یہ پیغام جہاں سے آتے ہیں وہیں سے آیا تھا، اور ہماری پارٹی نے مشاورت کی، اور مشاورت کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پی ٹی آئی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی نے پختونخوا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ان 5 سالوں میں، جب 13 سے لے کر 18 تک ان کو موقع ملا، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد الیکشنز جب ہوئے تو این پی نے تقریباً 8-10 پروونشل سیٹس ہم نے جیتیں۔ جی اس کے باوجود کہ کم از کم ہماری 15-16 سیٹس ہم سے یہ میں کہوں گا کہ چھینی گئی۔ جو رات کے 12 بجے تک ہم جیت رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور صبح جب ہم اٹھے تو پتہ چلا کہ جی وہ سیٹس ہم ہار چکے یعنی ہیں۔ کہ آپ دوسرے نمبر پر پارٹی بننے جا رہے تھے تقریباً پارلیمان میں؟ جی، خیبر پختونخوا میں 18 کے الیکشنز میں اگر فیئر الیکشنز ہوتے تو یہ میں نہیں کہتا کہ اے این پی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی، لیکن ہاں اے این پی کی اسٹرینتھ کافی رسپیکٹیبل ہوتی۔ جی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب تو صورتحال جی ہو گئی ہے پارٹی میں، لیٹ بی فیئر آن دس، کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو بھی آپ کو پارلیمان میں لانے کے لیے بلوچستان سے خدمات لینی پڑی اور وہ پارلیمنٹ میں سینیٹر بنے۔ اور جو میں دیکھتا ہوں، میں سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو اے این پی ایک انٹائر اسٹیبلشمنٹ، اس کا نیریٹو تھا، پاپولر وائس تھی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے۔ ولی خان ہوں، باچا خان ہوں، اسفن شار ولی خان صاحب تک، جب آپ چیف منسٹر بنے اس وقت تک پاپولر پارٹی، اس کے بعد اچانک نہیں، یہ سلولی اینڈ گریجولی شروع ہوا، اور آج جو پی ٹی آئی کو سپورٹ حاصل ہے، اے این پی کسی سٹیج پر وہ پارٹی کھڑی تھی۔ آج تو یہ حالت ہوگی آپ کے سامنے کہ آپ کو سینیٹر ان کو وہاں سے بنوانا پڑا، اور پارٹی کے اندر بھی میں تقسیم دیکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا کھل کے بتائیں کہ وجہ کیا ہے اتنے ڈاؤن فال کی؟ اے این پی اسٹینڈ نو ویئر۔ دیکھیے اس طرح ہے کہ ڈاؤن فال جو آپ کے نظر میں ڈاؤن فال ہے وہ کیوں ہوئی، کیا فیکٹرز تھے، کیا وجوہات تھی، اس پہ تو بریفلی اس سے پہلے آپ نے جو سوالات کیے میں نے جواب دیا ہے، تو آئی تھنک اس میں کافی کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور کیا کیا مشکلات تھی، کس طریقے سے ہمیں دیوار سے لگایا گیا، کس طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، کس طریقے سے سیٹس کو مینج کیا گیا، کس طریقے سے ایک پولیٹیکل غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں 24 کی بات کر رہا ہوں پھر آخر میں۔ اب آتے ہیں اس پر، آپ کہہ رہے تھے کہ جی دوسرے صوبے سے جا کر سینیٹر بن گئے ہیں، اور آپ نے نام نہیں ہے لیکن آپ ہمارے مرکزی صدر احمد ولی خان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سینیٹر بن جی گئے بالکل، میں بلوچستان۔ بات کر رہا ہوں انہیں کی، بالکل۔ اب آیا باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے کبھی بھی کسی دوسرے صوبے سے الیکشن نہیں لڑا؟ لڑا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی جگہ سے نہیں بن سکے، وہ نہیں بلوچستان نہیں سے بن نہیں، کے آئے۔ یہ تو آپ 24 کی بات کر رہے ہیں نا۔
اللہ بخشے بیوی کو، بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے پشاور سے الیکشن نہیں لڑا تھا؟ بالکل لڑا ہے، پشاور سے ہار گئی تھی، اور آپ کے ایک کینڈیڈیٹ غلام ایک احمد بلور کے ہاں، مقابلے میں اچھا، اس کے پہلے ان کی والدہ صاحب جو تھی انہوں نے چترال سے الیکشن نہیں لڑا تھا؟ کیا میاں محمد نواز شریف جب وزیر اعظم بننے تھے انہوں نے مانسیرا سے ایم این اے الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے؟ میاں صاحب نواز شریف صاحب بالکل جب وزیر اعظم بنے شاید دوسری دفعہ، اس وقت وہ لاہور کے ایم این اے نہیں تھے، اس وقت وہ منصورہ کے مانسیرا کے ایم این اے تھے، وہ مانسیرا سے ہوئے تھے۔ تو آئی تھنک میرے خیال سے کہ یہ کہنا کہ جی کسی دوسرے صوبے سے الیکشن لڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، یا پاکستان میں ایک نئی روایات قائم کر دی گئی ہے، تو آئی تھنک اس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ہاں، اب آتی ہیں اس پر کہ ہمیں سینیٹر کیسے ہم بنے، ٹھیک ہے؟ بلوچستان میں آیا اے این پی کی پارلیمنٹری پارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم پیز ہیں۔ وہاں پر اگر سینٹ کے الیکشنز ہوتے وہاں تو بلا مقابلہ ہو گیا نا سب کچھ۔ اگر سینٹ کے الیکشنز ہوتے تو اے این پی کے حصے میں سیٹ آنی تھی۔ اس سے بالکل پہلے بھی بلوچستان سے ہمارے سینیٹر بنتے رہے ہیں، جی سینیٹر ہمارے الیکٹ ہوتے رہے ہیں، تو سیٹ ہماری آنی تھی۔ صرف یہ ہوا کہ بلوچستان کے ساتھیوں نے اور پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی الیکشنز کے نتیجے میں چونکہ پارلیمان کے اندر اے این پی کی بالکل نمائندگی نہیں رہی، جی اور یہ 2002 میں بھی ہوا تھا جب پارلیمان میں این پی کی نمائندگی نہیں رہی تھی، تو اس وقت اسفندیار ولی خان صاحب کو سینٹ سے الیکٹ کرا کر پارلیمنٹ میں بھیجا گیا تھا 2002 میں، مشرف دور میں۔ بالکل ایم ایم اے کے وقت میں جب الیکشنز ہوئے تھے، تو اسفندیار خان 2002 میں سینیٹر بن کر آئے، وہ الیکٹ ہوئے۔ پھر 2002 کے الیکشنز کے بعد جو سینٹ کا پہلے الیکشن ہوا تھا، جی پارٹی نے یہ سمجھا کہ پارلیمان میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، ہم نمائندگی سے محروم ہیں، اس لیے فیصلہ ہوا کہ جی ایمل خان جو ہے تو وہ بلوچستان کے ساتھیوں کی سپورٹ سے سینیٹر بنیں گے اور وہ آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جرگہ ہو گیا، کسی پارٹی نے دوسرے پارٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، جرگے کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم الیکشنز جو ہوں گے تو وہ بلا مقابلہ ہوں گے، جس طرح ہماری صوبے میں بھی ہو چکے ہیں الیکشنز جی، بلا مقابلہ۔ پولیٹیکل ایک میوچل انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں سیاسی، ہاں، تو وہ اس کے پارلیمانی نتیجے میں جماعتوں کے سینیٹر درمیان۔ بن گئے، بالکل۔ اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ جس طرح محترم مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اگر ایم این اے ہیں تو وہ ایم این اے بلوچستان سے، بلوچستان اگر سے بلاول بھٹو زرداری جیت جاتے تو وہ الیکشن لاہور سے لڑ رہے تھے، لاہور سے رہے تھے، بالکل ہی۔ شاید اگر وہ جیت جاتے تو وہ لاہور کی سیٹ ریٹین کر وہ تو لیتے۔ محمود خان اچکزئی نے ان کو اپنی سیٹ گفٹ کیا ہے، جب وہاں سے وہ ہار گئے۔ اے این پی میں کافی جو ٹاپ لیڈرز آپ کے تھے بہت اچھے میں نے دیکھا، جن کا فیس تھا پاپولر میڈیا میں۔ زاہد خان صاحب آپ کو چھوڑ گئے، بشرا بی بی چھوڑ گئی، یا ایکٹیو نہیں ہیں، چھوڑ گئی، آلموسٹ نئی جماعت انہوں نے جوائن کیے۔ اس کے بعد خٹک صاحب تھے سینیٹر، وہ بھی رہے، اور غلام احمد بلور صاحب شاید عمر کے تقاضے کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اے این پی چھوڑ گئے ہیں، وہ ایک آپ کا بڑا نام تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے صحت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اسفندیار ولی صاحب بھی خود بھی پس منظر میں چلے گئے صحت کی خرابی کی وجہ سے۔ ایک سوشل میڈیا پہ اور پولیٹیکل سرکل میں یہ میری پولیٹیکل انسائٹ ہے، اس سے میں اخذ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کامنٹ کریں۔ آپ کے پارٹی ورکرز اور فالوورز یہ سمجھتے ہیں میجورٹی میں مائنارٹی کی بات نہیں کر رہا، کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس نے صحیح میرٹ پہ اپنا لیڈر پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے شاید چوز نہیں کیا۔ وہ کنٹینیوٹی ہے جو شروع سے آ رہی ہے اور ایمل خان ولی تک پہنچی ہے، وہ شاید فالوورز کو وہ کنونس کرنے میں جو اے این پی کا خاصہ رہا ہے کہ وہ نوجوان کو موٹیویٹ کرے، نیریٹو بلڈ کرے اور کنونس کرے اور پارٹی کی طرف لے آئے، شاید ان کا جو ویژن ہے پارٹی کا اس کو آگے لے جانے میں اتنے کامیاب نہیں ہیں جو کوئی اور کر سکتا تھا۔ آپ بھی کر سکتے تھے، شاید پارٹی میں اور بھی ٹاپ لیڈرشپ موجود ہے آپ کے۔ اس طرح ہے کہ پہلے تو ان کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ کے چلیں گے۔ جو بھی گئے ہیں آج بھی میرے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ آپ جب کلیگز رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب بھی آپ بات کریں تو احترام کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے احترام کا۔ خٹک صاحب اور بشرا بی بی جو تھی
وہ پارٹی سے گئے نہیں تھے، ان کو پارٹی سے نکالا گیا تھا، اور نکالا اس لیے گیا تھا کہ پارٹی کی پالیسی کے برعکس ان کی سوچ تھی، اور پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ جب کوئی پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کر رہا ہوتا ہے تو پھر پارٹی کے پاس اور آپشن نہیں رہتا. پھر پارٹی وہی فیصلہ کرتی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ANP کی بجائے تو وہ وہی فیصلہ کرتی ہے جو ANP نے کیا. جہاں تک تعلق ہے محترم زاہد خان صاحب کا، زاہد خان صاحب ہمیں کم چھوڑ کر گئے 2025 میں؟ میرے خیال میں بہت پہلے گئے ہیں نہیں چھوڑ نہیں، کے. 2025 میں گئے. ٹھیک ہے، اگر زاہد خان کو ایمل خان پہ اعتراض تھا یا وہ ایمل خان پہ اعتماد نہیں کرتے تھے تو پھر محترم زاہد خان نے 24 کا الیکشن ANP کے ٹکٹ پہ کیوں لڑا؟ 24 کا الیکشن انہوں پہلے نے خاموش بیٹھے رہے، پھر الیکشن لڑا. الیکشن انہوں نے ANP کے ٹکٹ پہ لڑا. جی زاہد خان صاحب کی کافی خدمات ہے پارٹی کے لیے، اور کافی عرصے تک وہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری رہے، جی لیکن اس دفعہ ان کی انفارمیشن سیکرٹری بننے کی زیادہ امید نہیں تھی. تو میرے خیال سے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ ان کو پارٹی پوزیشن نہیں مل رہی تھی، اور وہ ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی میں گئے. اور اگر آپ دیکھتے تو شاید وہ آج کل ان کے ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری ہیں. پیملن کے. تو زاہد خان کے بنیادی جو اختلاف آیا پارٹی کے ساتھ وہ کسی اصول کی بنیاد پر نہیں آیا تھا، وہ خواہش مند تھے عہدے کے لیے، وہ عہدہ ان کو نہیں مل رہا تھا، جس وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کے چلیں گے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ چھوڑ کے گئے پارٹی کو، کل بھی ہمارے لیے وہ قابل احترام تھے، اور آج بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہمیشہ ہمارے لیے وہ قابل احترام رہیں گے. اب جہاں تک بات ہے آپ نے کی کہ جی ایمل خان صاحب لوگوں کی خواہشات کے برعکس وہ مرکزی صدر بن گئے ہیں. دیکھیں ANP میں نامزدگیاں تو نہیں ہوتی، ANP میں باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں. جی اور آپ نے بات کی میری کہ شاید میں یا کوئی اور زیادہ بہتر چوائس ہوتی، یہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. لیکن جب الیکشن ہمارا ہوتا پارٹی کا، یہ الیکشن مرکزی کاؤنسل الیکٹ کرتی ہے مرکزی عہدیداروں کو. I was the one who proposed his name